پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے اتنے اپنے غاصبانہ اور ناجائز قبضے کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی بھارتی کوششوں کو اس وقت سخت دھچکا لگا ہے کیونکہ G20 ملکوں کے کافی سارے سربراہان سری نگر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت سے انکار کر کے دا چین سن متنازع علاقے میں اجلاس ہونے کی سختی کے نال مخالفت کردیا ہوا مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کی پہل کی ہے، جس نے بھارت کو سفارتی سطح کے اتنے بہت زیادہ دھچکا لگا ہے۔ چین، ترکی، سعودی عرب، انڈونیشیا اور مصر سری نگر میں ہونے والے G20 اجلاس سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ سری نگر میں G20 اجلاس کا چین اور دوسرے ملکوں کا بائیکاٹ مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم حریت پسند لوگوں کے نال یکجہتی کے واسطے بہت بڑا ثبوت ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین سن لکھا ہے کہ G20 فورم دی بھارتی صدارت تنازعات کے وچ ڈوبی ہوئی ہے کیونکہ چین اور دوسرے ملکوں سن مقبوضہ جموں کشمیر میں فورم دی تقریب کا مکمل بائیکاٹ کیتا۔ سری نگر میں G20 اجلاس کا انعقاد بھارت کا دوگلا پن مقبوضہ جموں کشمیر میں زمینی حقیقت کو کسی بھی صورت میں بٹا نہیں سکتا۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سن آخیا ہے کہ ایک طرف تو بھارت سری نگر میں G20 اجلاس کرا رہا ہے تو دوسرے پاسے مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی صحافت کے اتنے مکمل پابندی ہے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 اجلاس سے پہلے بڑے پیمانے کے اتنے گرفتاری، چھاپاں، تلاشیاں، ڈرون کیمرہ کے ذریعے نگرانی اور ظلم ستم کا سلسلہ مزید تیز کر کے دا سا۔ 2000 سے زیادہ حریت رہنما اور نوجوانوں کو گرفتار کر کے مختلف بندی خانیاں دے وچ بند کیتا ہے۔ بھارت جڑا دنیا دی نام نیاد سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کر رہا ہے، اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دی منظور کیتی ہوئی قراردادوں کے تحت کشمیری عوام دے حقوق غصب کر رہا ہے۔ بھارت کس طرح یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات بالکل ٹھیک ہیں جد کہ سری نگر کو G20 اجلاس کے انعقاد کے واسطے اس سن ایک فوجی قلعے دے وچ بٹا کے دا ہے۔ دنیا کو اس کے ضرور غور و خوض کرنا چاہیے۔